اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ میرے بندوں کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی حادثہ، کوئی رنج اور کوئی غم نہیں پہنچتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں اجازت ہوتی ہے۔ جب تک کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ملی ہو، تب تک وہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی، یا تب تک وہ ہماری زندگی سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ یہاں پر مصیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پر مصیبت کا ترجمہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی راحت ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی غم آئے، کوئی خوشی آئے، کوئی کامیابی ملے، کسی جگہ کوئی ناکامی حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، کیسی بھی چیز ہو، اسے ہم پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، اس تمام کا تمام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کے جاننے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور نکلے۔ تو آپ کی زندگی، یعنی جو چیزیں بھی آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو کر ہی رہنا تھی، کیونکہ یہ ضروری تھی۔ اور پھر اس کے آگے کی آیت اس جملے کو پورا کر دیتی ہے، اس آیت کے مقصد کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ۔ لیکن جو مصیبتیں اور پریشانیاں، جو خوشی، جو راحت، جو کامیابیاں، جو ناکامی ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اس پر ری ایکشن کیسا دینا ہے۔ ہر چیز پر ہمارا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہمارا ایک طرز عمل ہوتا ہے، ہر بری چیز کو، اچھی چیز کو لے کر ہمارا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ وہ رد عمل، وہ طرز عمل، وہ ری ایکشن کیسا ہو، وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے۔ جب کوئی حالت پیش آئے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ دوستو جو چیز ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا اس کے اوپر طرز عمل کیسا آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے فیصلے کو آگے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ان کے دل میں وہ فیصلے ڈالتا ہے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا کس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو بار بار پڑھانا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ کہ جب آپ ایسے ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایسا ایمان رکھنے والے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب کنفیوز ہے اور وہ کشمکش میں ہے کہ مجھے اس مصیبت میں کیا کرنا ہے، میرے سامنے دو راستے ہیں، اس میں سے کس راستے کو میں انتخاب کروں، کس راستے کو چنوں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو درست کرو۔ اس کے بعد یہ میرا کام ہے کہ میں تمہارے دل کو ہدایت دوں گا ایسے راستے کی طرف جو تمہارے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظاہری طور پر یہ دونوں چیزیں جڑتی نہیں دکھتی ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مصیبت آئی رکھی ہے، ہمیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا ہے، یا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس مصیبت کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، کہ جو میرا نقصان ہوا ہے اس کے بعد اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کرو۔ یہ کیسا لنک ہوا
کہ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو صحیح فیصلے کی ہدایت دے دیں گے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، اور جب اس نے اپنی ایمان کو ٹھیک کر لیا، ذکر کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کر کے، مصیبت آئی اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے روئے گڑ گڑائے، اللہ سے ہدایت مانگی، اس نے اپنا کام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندے کے لیے میری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا، کہ انسان کرتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہاں پورا ہوتا ہے۔ بندے نے کوشش کی، لگا رہا، اخلاص کے ساتھ لگ گیا کہ مجھے اس مصیبت کا حل چاہیے، مجھے اس میں سب سے بہتر فیصلہ کرنا ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ایمان اور حکمت دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں صحیح فیصلہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے مومن بندوں کو مصیبتوں میں ہی نہیں ڈالتا ہوں، یہ وعدہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کے لیے محنت کرتا ہے، تو پھر اس کی مصیبتیں ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر ایمان ہے اور ایمان کے لیے محنت ہے، تو ہر مصیبت میں اور ہر کامیابی میں سب سے بہتر فیصلے کی ہدایت اور اپنے بندے کو دے دیں گے۔ کہ جب بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو، پھر اس کو بڑی سی بڑی مصیبت آسان لگنے لگے گی، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ مصیبت چاہے کتنی بڑی ہو، میرا رب مجھے اس سے نکال لے گا، میرا رب مجھے ہدایت دے دے گا، میں اپنے سب سے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ہاتھ میں اپنے رب کی رسی ہے تو کبھی نہیں کٹتی۔ دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے لیے اپنے دل میں اللہ کی ہدایت کو پا لینے کے لیے کسی مصیبت کا ہی انتظار کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ان بندوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو صحیح فیصلہ لینے کی توفیق دے دے گا۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مصیبت کے وقت ہی اللہ کی طرف رجوع کرے، ہم مصیبت کا انتظار کرتے رہیں۔ دوستو، یہاں پر مصیبت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ ریئیکشن ہمارا ہر وقت ہر بار اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہر وقت اللہ کی طرف ہو، ہم ہر وقت اپنے ایمان کے لیے کوشش کر رہے ہوں، تاکہ ہماری پوری زندگی صرف مصیبتوں کی وقت نہیں، پوری زندگی جب ہم خوش ہو، غم میں ہو، جب ہم اداس ہو، جب ہم راحت میں ہو، جب ہم کامیاب ہو، ناکام ہو، ہمیں کوئی چیز حاصل ہو، کوئی چیز چھن جائے، ہر وقت ہمارا فیصلہ، ہمارا ریئیکشن اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان پر محنت کرتے رہیں، یقین پر محنت کرتے رہیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا ایمان ہر وقت سب سے بہتر ہو، کل سے بہتر ہو، دن بدن اس پر کام کرتے رہیں۔ تب جا کر دوستو ایک ایسی زندگی ہمیں نصیب ہوگی اس میں اللہ کی ہدایت ہوگی، اس میں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہر وقت، ہر فیصلے کے وقت، ہر حادثے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کی وہ کوشش عطا فرمائے جس ایمانی کوشش کے ذریعے ہم اللہ کے اس وعدے کے حقدار بن جائیں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے دل کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر جگہ، ہر حالت میں ہم وہ فیصلہ لے سکیں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔